جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ ساجد ہاشمی۔ آج میرے پاس جو کہانی ہے، جو لڑکی ہے، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے۔ اس سے پہلے سیلاب زدگان کی کہانی تھی، یا ایک وہ لڑکی جس نے ایم اے اسلامیات کر رہی تھی، ایم اے اسلامیات وہ اس میں پڑھ رہی تھی اور اس کو لڑکا ان کے گھر آ گیا، وہ جو بھی معاملات تھے اس کے لیے بھی کافی لوگوں نے مجھے کالز کی، ان کا بھی رشتہ طے ہو گیا۔ اب آج جو میرے ساتھ ایک لڑکی ہیں، ان کی کہانی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ بیسیکلی ان کا نام اینجل ہے اور یہ عیسائیت کرسچن مذہب سے ان کا تعلق تھا۔ انہیں فیس بک پہ ایک لڑکے سے پیار ہوا، وہ مسلمان تھا، دوستی ہوئی، پیار ہوا، جیسے بھی ہوا، یہ اس کو کر کے یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، کلمہ اس نے پڑھا، لیکن کچھ وجوہات ایسی بنی کہ اس لڑکے نے انہیں چھوڑ دیا، اپنانے سے ہی چھوڑ دیا۔ مزید ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا نام اینجل تھا، چینج کر کے کیا نام آپ نے رکھا ہے؟ عائشہ۔ عائشہ میری بہن، مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں آ کے، مسلمان ہو کے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہ ایک الگ سا تجربہ میری زندگی سے بدلی۔ روح سکون میں آ گئی ہے، بے چینی دور ہوئی ہے؟ بہت سکون میں ہوں، اور پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ زندگی میں کسی مذہب کو اپنانے سے اتنا سکون نہیں ملتا۔ لیکن ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی نا، جس بندے کے پیچھے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، وہ بندے ہی آپ کو چھوڑ گیا۔ کیسا مسلمان تھا کہ ایک غیر مسلم کو، نان مسلم کو مسلم کر کے، اور خود وہ فرار ہو گیا، بھاگ گیا، رشتہ ختم کر دیا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مسلمان ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ مجھے 2 ماہ ہو گئے۔ 2 ماہ ہوئے؟ آپ نے پورا اسلام پڑھا ہے یا ابھی آپ کو کچھ علم ہے؟ کیا ہے، نماز آتی ہے آپ کو یا کیا معاملات ہیں؟ جی میں نماز پڑھتی ہوں اور باقاعدگی سے پڑھتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے بہت ساری روحانی ایسی کتابیں بھی پڑھ رکھی ہیں، حدیث وغیرہ کی ہے؟ جی حدیث وغیرہ بھی آتی ہیں مجھے، اس سے متعلق میں نے علم بھی کافی حاصل کیا ہے۔ مجھے کافی شوق تھا پہلے بھی اس اسلام کے، اس مذہب کو جاننے کا، اور اللہ پاک نے میری زندگی میں کچھ ایسا اس انسان کو انقلاب بنا کر لے کر آئے، تو اس کے بعد جیسے آپ اس کا احسان مانیں کہ اس نے آپ کو سیدھا رستہ دکھا دیا۔ بے شک وہ آپ کو اس نے نہیں اپنایا، لیکن ناظرین ان کو سیدھا رستہ دکھا دیا۔ جی بالکل، اس کے نہ ہونے کا دکھ تو ہے مجھے، لیکن میں اس اتنے اچھے مذہب میں ہوں، اور آگے میرے اوپر اللہ اپنی رحمت کرے گا، اور میں اپنے مذہب میں سے نکل کے اس مذہب میں آئی ہوں۔ میرے لیے کافی مشکلات بن رہی ہیں، بنی بھی تھی، لیکن میں گھر والوں کی طرف سے کیا رسپانس ملا؟ جی گھر والوں کی طرف سے تو بہت برا رسپانس ہے۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ دراصل ہماری فیملی میں سنڈے والے دن جو ہے نا، عبادت گاہ میں، چرچ میں جایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو جب مجھے 1 سے 2 دفعہ انہوں نے بولا کہ تم چلو، تو میں نے انکار کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں ہر دفعہ تو انکار نہیں کر سکتی، تو مجھے بارہا میرے گھر والوں کے پوچھنے پہ، اصرار کرنے پہ، میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ میرے لیے مشکل تھا اس مذہب کو چھپانا اور ان سب چیزوں کو، کیونکہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہوتی تھی۔ دیکھیں نا، اسلام ایسی ایک روشنی ہے کہ اس کو وہ چھپ نہیں سکتی۔ تو گھر والوں نے کیا، کوئی مار پٹائی، کوئی روک ٹوک کچھ کیا؟ جی بہت ڈرایا دھمکایا انہوں نے، اور بہت کچھ کیا انہوں نے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر والدین اپنے بچے کے ساتھ سختی کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی کی گئی، اور یہ بھی بولا گیا کہ ہماری کافی بدنامی ہوگی، لوگ ہمیں معاشرے میں اچھا نہیں سمجھیں گے، لیکن جب ایک دل میں ایک چاہت ہوتی ہے کسی چیز کی، تو پھر انسان۔ ابھی جب آپ اسلام میں آ گئی ہیں، آپ نے تعلیمات دیکھی اسلام کی، احادیث پڑھی، کون سی ایسی ہستی ہے جس سے بہت زیادہ عشق ہو گیا؟ مجھے نبی پاک سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عشق ہو گیا۔ بہت ہو گیا۔ تو کیا حج کرنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو بھی اس پیاری بہن کو حج کے لیے، عمرے کے لیے سپورٹ کر سکتے ہیں، انہیں بھجوا سکتے ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ انہیں لازمی حج کے لیے یا عمرے کے لیے سپورٹ کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آگے آپ کو مثلا آپ تو دین اسلام میں آ گئی ہیں، آپ نے مجھے آف سکرین یہ بھی بتایا کہ آپ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ واقعی میں حفظ کرنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ احادیث کی بکس وغیرہ پڑھی ہیں آپ نے؟ جی احادیث کی بکس بھی پڑھی ہیں، اور مزید بھی مطالعہ کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اگر میں نے اپنا سب کچھ ختم کیا ہے، تباہ کیا ہے، اپنا گھر بار سب ختم کر کے اس دین میں آئی ہوں، تو اس کو مکمل طریقے سے جانا۔
ناظرین یہ میرے آفس میں موجود ہیں اور ان کو مثلا یہاں پہ بکس قرآن پاک ہر چیز اویلیبل ہے، جا نماز اویلیبل ہے، نماز وغیرہ پڑھ رہی ہیں، آج انہیں آئے ہوئے دوسرا دن ہے۔ آپ سے ایک چیز کہوں گا کہ میرے اوورسیز پاکستانی بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی مسلمان، کوئی اللہ کا نیک بندہ جو آخرت کمانا چاہ رہا ہو آپ کو نکاح کی دعوت دے تو آپ کیا کہیں گی؟ میرے ساتھ جو ماضی میں ہوا وہ سب میں نے بیان کیا، آپ کو بتایا، لیکن کوئی بات نہیں، اگر کوئی ایسا انسان ہے اگر اس چیز کو جو ماضی میں ہوا، دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیں، کوئی اس سے ملنا ملانا کوئی ایسا ہوا، آپ ملی نہیں ملی؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اکیلے میں نہیں ملی؟ نہیں۔ مثلا آپ پاک صاف ہے بالکل، اور میں ایسا ہی جیون ساتھی، ایسا ہی شریک حیات چاہوں گی جو پاک صاف ہو۔ تو آپ کی کیا ریکوائرمنٹ، اگر کوئی بھائی نکاح کے لیے اپلائی کرتا ہے، کیونکہ نکاح کے لیے کافی لوگوں کی کالز آتی ہیں، تو یہ آن سکرین آپ بتائیں کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، تاکہ کوئی مجھ سے نہ پوچھے، ڈائریکٹ اسے پتہ ہو کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، نکاح میں کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے نکاح میں حج اور عمرہ کی سعادت چاہیے۔ ماشاء اللہ جی، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نکاح میں حق مہر کے طور پہ مجھے حج یا عمرہ وہ کروایا جائے تو میں راضی ہوں، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ نہیں، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ ناظرین لڑکیاں مطلب شادی کرنے کے لیے ہزاروں فرمائشیں کرتی ہیں، گاڑی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، اگر کوئی غریب بھی ہو تو رہ لیں گی اس کے ساتھ؟ جی بالکل، لیکن ایمان والا ہو۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی، ایک اچھا رسپانس دینا چاہیے۔ جو غیر مذہب برادری ہے وہ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں ایک اچھا رسپانس دینا چاہیے، تاکہ وہ کہیں کہ ہم نے صحیح ایک دین کا انتخاب کیا ہے۔ یہ میرے ساتھ موجود ہیں، ہمارے آفس میں ہی ہیں یہ، جس نے بھی ان سے رشتے کی درخواست کرنی ہے، اپلائی کرنا ہے، ان کو نکاح کی دعوت دینی ہے، وہ ڈائریکٹ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، ہم لوگوں نے اسکرین پہ نمبر دے دیا ہے، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ان کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ انہیں اگر کوئی بھائی مثلا عمرہ کروانا چاہتا ہے، ان کو عمرہ کروانا چاہتا ہے، کوئی ان کو حج کروانا چاہتا ہے، حج و زیارات کروانا چاہتا ہے، وہ ان سے رابطہ کریں۔ اگر کوئی بھائی ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ بھی رابطہ کریں، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔